السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ یہ ہمارا 25واں درس ہے اور کتاب کا 27واں باب ہے جو عبادت گزاری اور ترک حرام کے بارے میں ہے۔ ترک حرام یعنی حرام کو چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں کہ طاعت کے معنی فرائض کی ادائیگی، حرام چیزوں سے پرہیز اور حدود شرع پر کاربند ہونا ہے۔ طاعت یعنی فرما برداری، جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ان کو ادا کرنا، حرام چیزوں سے بچنا اور جو شریعت کے احکام ہیں اس کی پابندی کرنا، اسی کو اطاعت و فرما برداری کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمان الہی ولا تنس نصیبک من الدنیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتا رہے، یہی ہمارا دنیا کا حصہ ہے۔ یعنی ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری پیدائش کا، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ طاعت کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، خوف خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید، ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ وہ بندہ جو ان اوصاف سے خالی ہوتا ہے وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، لہٰذا اطاعت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس بے مثل بے مثال قادر و خالق رب ذوالجلال کی تمام صفتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ ایک بدوی نے، ایک دیہاتی نے حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم سے عرض کی کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کی عبادت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، دیکھ کر عبادت کرتا ہوں۔ پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ آنکھوں کے نور سے نہیں دل کے ادراک سے دیکھا جاتا ہے، اسے حواس نہیں پا سکتے، یعنی یہ جو ظاہری سینس ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پایا جا سکتا۔ وہ اپنی لا تعداد یعنی بے شمار نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، بے اندازہ اوصاف سے موصوف ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بدوی بے ساختہ کہہ اٹھا اللہ جانتا ہے کہ اسے کس گھرانے میں اپنا رسول بھیجنا ہے۔ حضرت محمد بن علی کا یہ واقعہ، کون ہے یہ؟ حضرت محمد بن علی بن حسین یعنی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام حسین کے صاحبزادہ امام زین العابدین اور ان کے صاحبزادہ امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب انہوں نے یہ معرفت والی بات ارشاد فرمائی تو جو بدوی، جو سائل تھا، جو پوچھنے والا تھا، اس نے یہ بے ساختہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اسے کس گھرانے میں اپنا رسول بھیجنا ہے۔ یہ ایسا عظیم گھرانہ ہے، یہ اہل بیت کے امام ہے۔ ایک عارف سے باطنی علم کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور کسی فرشتے اور انسان کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اگر انسان ایک دانے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر یقین حاصل کرے تو وہ ہوا پر اڑے اور پانی پر چلے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کے ادراک پر انسان کے اقرار عاجزانہ کو ایمان قرار دیا۔ یعنی انسان اس بات کا اقرار کرے کہ میں کما حق ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور عطا کردہ نعمتوں پر انسان کے شکر نہ کر سکنے کے اعتراف کو شکر قرار دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا تو شکر ادا کرنا ممکن ہی نہیں۔
نعمتیں ہی اتنی زیادہ ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو اس بات کا اعتراف بندہ کرے، انسان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کما حقہ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی شکر قرار دیا ہے۔ حضرت محمود وراق کے اشعار ہیں جن کا ترجمہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر میرا شکر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے، یعنی نعمتوں پر شکر کرنا بھی یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت، اب اس پر بھی شکر ادا کرو تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ پس میں کیسے اس کے کرم کے بغیر شکریہ ادا کر سکتا ہوں، اگرچہ مجھے بہت طویل زندگی بھی دے دی جائے۔ جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو مسرتیں عام ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اسے بہترین اجر ملتا ہے۔ ہر خوشی اور غمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت پوشیدہ ہے جو بحر و بر یعنی سمندر اور خشکی میں نہیں سما سکتی۔ جب معرفت خداوندی حاصل ہو جائے تو بندگی کا اقرار لازمی ہے، اور جب ایمان دل میں جاگزی ہو جائے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ظاہر اور باطن۔ زبان سے اقرار کو ظاہر اور دل سے تصدیق کو باطن کہتے ہیں۔ قرب خداوندی اور عبادت و اطاعت میں مومنوں کے مختلف درجات ہیں، مگر ایمان میں سب برابر کے شریک ہیں۔ جو مومن توکل، اللہ پر بھروسہ، اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی میں جتنا حصہ رکھتا ہے اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے اعمال کے اجر کا طالب نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے عبادت کرتا ہے اس کا اخلاص مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تو اپنی بھلائی کے لیے عبادت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برے کتے کی طرح نہ بنو جو ڈر کے مارے کام کرتا ہے، نہ ہی برے مزدور کی طرح بنو جو اجرت کے بغیر کام ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں تو اجرت کی خواہش ہے، ثواب کی خواہش ہے، عبادت ہو صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اور بعض لوگوں میں سے تو وہ ہیں جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے بھلائی ملے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسے آزمائش پڑے تو اپنے منہ واپس پلٹ جائے، دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ اور کچھ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں، اور جب کوئی جانچ آ پڑی منہ کے بل پلٹ گئے، دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال پر اجر نہ دیتا تب بھی اس کے احسانات اور انعامات اتنے ہیں کہ ہم پر اس کی عبادت اور اطاعت ضروری تھی، چہ جائے کہ اس کا حکم بھی ہو اور اجر کا وعدہ بھی ہو۔ توکل یہ ہے کہ انسان حاجت مندی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرے، ضرورت کے وقت اسی کی طرف رجوع کرے، اور مصائب یعنی مصیبتوں کے نزول میں اطمینان قلب اور کامل سکون کا ثبوت فراہم کرے، کیونکہ متوکل آدمی خوب جانتا ہے کہ مصیبتوں کا ورود یعنی مصیبتوں کا نازل ہونا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ خیر و شر کے ہر کام کو یعنی بھلائی برائی کے ہر کام کو باپ بیٹے مال و دولت کی طرف سے نہیں، خالق کائنات کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور کسی بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں کرتے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل رکھتا ہے یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اللہ اسے کافی ہے، اور جسے اللہ کافی ہے اس کے سارے کام بن جاتے ہیں،
اسے پھر کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ رضا کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کے جاری کردہ امور کو مسکراتے ہوئے قبول کر لے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو اس کی رضا پر راضی ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ بہت سی مسرتیں بیماری ہوتی ہیں اور بہت سی بیماریاں شفا ہوتی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو مصیبتوں سے گھری ہوئی ہیں، اور کتنی مسرتیں ایسی ہیں جو مصیبتوں کی طرح نازل ہوئی۔ خوشی اور غم دونوں میں صبر کر، کیونکہ ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے۔ ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر خوبی میں برائی پوشیدہ ہے۔ ہمارے لیے یہ ارشاد ربانی کافی ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ بندے کی عبادت اور طاعت حب دنیا ترک کیے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ بہترین نصیحت وہ ہے جو دل پر کوئی حجاب نہ رہنے دے، اور یہ حجابات دنیاوی تعلقات ہیں، یعنی اس نصیحت سے تمام دنیاوی تعلقات دل سے منقطع ہو جائیں۔ ایک اور حکیمانہ مقولہ ہے کہ دنیا ایک لمحہ ہے، اسے طاعت و بندگی میں گزار دے۔ ابو الولید الباجی کا قول ہے، جب تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری زندگی 1 ساعت سے زیادہ نہیں تو تم اسے احتیاط سے کیوں خرچ نہیں کرتے، اسے طاعت و عبادت میں کیوں بسر نہیں کرتے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا مال وغیرہ ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، مال کو پہلے بھیج دو کہ آدمی اپنے مال کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کو خرچ کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں بھلائی ہے، بولنے، دیکھنے اور چپ رہنے میں۔ جس کا بولنا ذکر خدا نہیں، وہ بولنا لغو ہے، یعنی بیکار ہے۔ جس کا دیکھنا عبرت کی نگاہ سے نہیں، وہ دیکھنا سہو و نسیان ہے، یعنی بھول چوک ہے۔ اور جس کی خاموشی اپنے انجام پر غور کرنے کے لیے نہیں، اس کی خاموشی بیکار ہے، کیونکہ تفکر ہی سے دنیاوی میلان ختم ہوتا ہے، یعنی غور و فکر کرنے سے، اللہ کی قدرت کے تعلق سے دنیا میں رغبت ختم ہوتی ہے، پسندیدہ چیزوں کی تمنا مرجھا جاتی ہے، اور انسان غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے۔ انسان کو حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ نظر ایک ایسا تیر ہے جو خطا نہیں ہوتا، اور یہ ایک زبردست قوت ہے۔ فرمان نبوی ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے خوف خدا کی وجہ سے اسے حرام سے بچا لیا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان عطا فرمائے گا، جس کی لذت وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا۔ حکماء کا قول ہے، جس نے اپنی نگاہ کو آوارہ چھوڑ دیا، اس نے بے انتہا شرمندگی اٹھائی۔ یہ آزاد نگاہی انسان کو بے نقاب کر دیتی ہے، اسے ذلیل و خوار کرتی ہے، اور جہنم میں طویل مدت تک رہنے کو اس پر واجب کر دیتی ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کر، اگر تو نے اسے آوارہ چھوڑ دیا تو برائیوں میں گھر جائے گا، اور اگر تو نے اس پر قابو پا لیا تو تمام اعضائے بدن تیرے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ دل کے لیے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کان ہے یا آنکھ؟ اس نے کہا، یہ دونوں دل کے لیے پرندے کے 2 پروں کی طرح ہیں، وہ انہی کی قوت سے اڑتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی پر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اڑنے میں بہت دشواری محسوس کرتا ہے۔ حضرت محمد بن ضو کا قول ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ذی عقل کے لیے یہ سزا رکھ دی ہے کہ وہ ہر اس چیز کے دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ ایک زاہد نے کسی شخص کو دیکھا، وہ ایک لڑکے سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ زاہد نے اس سے کہا، اے عقل کے اندھے، تجھے کرامن کاتبین اور محافظ فرشتوں سے شرم نہیں آتی؟
جو تیرے اعمال لکھ کر انہیں محفوظ کرتے جا رہے ہیں اور تیری ان برائیوں کے گواہ بن رہے ہیں اور تیری ایسی پوشیدہ برائیوں سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں جن کو تو لوگوں کے سامنے کرنے سے گھبراتا ہے۔ قاضی الارجانی کہتے ہیں، اے میری دو آنکھوں، تم نے غلط نگاہی سے کام لے کر میرے دل کو بہت بری جگہ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اے میری آنکھوں، میرے دل کو گمراہ کرنے سے رک جاؤ، تم دو ہو کر ایک کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ آنکھیں شیطان کا جال ہیں، آنکھیں سریع الاثر عضو ہیں، یعنی بہت تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا عضو ہے اور بہت ہی جلد شکست کھا جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے اعضائے بدن کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں استعمال کیا اس کی امید بر آئی، اور جس نے اپنے اعضائے بدن کو خواہشات نفسانی کے پیچھے لگا دیا اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ ایمان کی حقیقت رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں کی تصدیق کو کہا جاتا ہے۔ جو قرآن کی تصدیق کرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اسے جہنم سے نجات مل گئی۔ جو حرام کردہ چیزوں سے کنارہ کش ہوا وہ توبہ پر مائل ہوا۔ جس نے رزق حلال کھایا وہ متقی بن گیا۔ جس نے فرائض کو انجام دیا اس کا اسلام مکمل ہو گیا۔ جس نے زبان کو راست گو بنایا وہ ہلاکت سے بچ گیا۔ جس نے ظلم کو ناپسند کیا وہ قصاص سے بچ گیا۔ جس نے سنتوں کو ادا کیا اس کے اعمال پاکیزہ ہو گئے، اور جس نے خلوص سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی اس کے اعمال مقبول ہو گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، پاکیزہ ہنر اختیار کر، نیک عمل کر، اللہ تعالی سے ہر دن کا رزق طلب کرتا رہ، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال پر نہ اترائے، کیونکہ یہ اعمال کے لیے ایک عظیم ہلاکت ہے۔ ایسا آدمی عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی پر احسان دھرتا ہے، حالانکہ اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا عمل مقبول ہوا یا نہیں۔ ایسے گناہ جن کے بعد ندامت و پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، اس عبادت سے اچھے ہیں جن میں تکبر اور ریا یعنی دکھاوا شامل ہو۔ فرمان الہی ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں بھی نہیں تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک عمل کر کے اترایا کرتے تھے، آخرت میں ان کی وہ نیکیاں برائیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی۔ ایک بزرگ جب یہ آیت پڑھتے تو فرمایا کرتے کہ دکھاوے کی عبادت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور فرمان الہی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے عبادت نہ کر۔ اس سے بھی بعض علماء کرام نے ریا کی شرکت مراد لی ہے، یعنی دکھاوا کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ محمد بن بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیرا کثیر وقت گزر چکا، اس بقیہ تھوڑے وقت کو کام میں لا، اس طرح کہ تو عادل گواہ ہو اور تیرے یہ افعال تیری نیک خصلتوں کی شہادت دیں گے۔ اگر تو نے گزشتہ دنوں میں برائیاں اکٹھی کر لی ہیں تو اب نیکیاں کر، تو نیک بخت ہو جائے گا۔ اچھی بات کو کل پر نہ ڈال، شاید کل آئے اور تو نہ ہو۔ بری خواہشات کو جلد پورا کرتا ہے اور توبہ کو کل پر ڈال دیتا ہے، اسی غفلت میں موت آ جائے گی، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا،
3 چیزیں مومن کی پرہیزگاری پر دلالت کرتی ہیں۔ نہ پانے کی صورت میں بہترین توکل، یعنی کسی چیز کی خواہش ہو، وہ نہ ملے پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اور پا لینے کی صورت میں بہترین رضا، یعنی اللہ سے راضی رہنا، اور ختم ہو جانے کی صورت میں بہترین صبر۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جس نے مصیبتوں پر صبر کیا اس نے مقصود کو پا لیا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے اگر تجھ پر زمانہ کوئی مصیبت نازل کرے تو صبر کر، آہو فغاں نہ کر، یعنی رونا پیٹنا نہ کر۔ اگر دنیا اپنے تمام تر حسن کے ساتھ تجھ سے منہ پھیر لے تو صبر کر، کیونکہ یہ تقوی اور نیکی کی نشانی ہے۔ اپنے نفس کو صبر اور تقوی پر مجبور کر، پھر تو ہر اس فضیلت کو پا لے گا جس کی تو تمنا رکھتا ہے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے صبر حصول مقصود کی کلید ہے، یعنی چابی ہے، اور ایک دائمی مددگار ہے۔ اگر دکھ کی رات طویل ہو جائے تو صبر کر، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دکھ کا انجام مسرت ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد خوشی آتی ہے، اور بسا اوقات صبر کرنے والے کو صبر کرنے کے بعد پچھتانا نہیں پڑتا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے صبر ایمان کی مضبوط رسی اور شیطانی وسوسوں کے لیے ڈھال ہے۔ صبر کا انجام بہترین اور غصے کا انجام بدترین ہوتا ہے۔ اگر تجھے زمانہ کوئی دکھ دے تو سمجھ لے کہ شروع ہی سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ اس یقین محکم کے ساتھ صبر کی زرہ پہن لے کہ صبر خوشنودی خدا کا باعث ہے، اور صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ پابندی سے فرائض خداوندی کو ادا کرنا اور ان کے بہترین اوقات کا خیال رکھنا، عبادت پر صبر، دوستوں اور ہمسایوں کی زیادتیوں پر صبر، مرض پر صبر، فقر پر صبر یعنی محتاجی پر صبر، گناہوں، ناجائز خواہشات، شیطانی وسوسوں اور اعضائے جسمانی کو غیر ضروری کاموں میں استعمال کرنے سے صبر، یہ سب صبر کی قسمیں ہیں۔ یہاں پر ہمارا یہ 27واں باب مکمل ہوا۔ آگے 28واں باب ہے جو ذکر مرگ کے تعلق سے، یعنی موت کے ذکر کے تعلق سے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔